एक शख्स जिसने जुर्म किया होता है ना, उसके भी हम दर्द जाग उठते हैं। ओ जी देखो जी, ये तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए इंसानियत के ख़िलाफ़ है, उसको अगर ये सज़ा मिल गई तो ये तो इंसानियत इसकी इजाज़त नहीं देगी, ये होगा वो होगा। मसला तो ये है कि हम लोगों को अपने अंदर शर्म और हया पैदा करनी चाहिए और वुमेंस को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। हाँ, वो ज़ाहिरी बात है, किसी की माँ बहन बेटी है, हमारी भी माँ बहन बेटी हैं और बाहर निकलती हैं, तो इंसान को खुद शर्म होनी चाहिए और जो है कि अपने अंदर हया पैदा करनी चाहिए। रोका इसी तरह ही जा सकता है कि हम लोग खुद अपने अंदर शर्म पैदा करें। वैसे कम से कम मेरा ख़्याल है कि आजकल की लड़कियों को मार्शल आर्ट्स और इसकी तरबियत ज़रूर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं रेडियो की आवाज़। नाजरीन, आज जो है वो 14 अगस्त मीनार पाकिस्तान पर जो वाक़या पेश आया था ऐशा नामी लड़की के साथ, उसके बारे में हम लोगों से ख्याल राय लेंगे कि उनका क्या कहना है, कौन गलत था और कौन सही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम कमाल पाशा। कमाल पाशा सर, तो आपको यहाँ पर जो है वो बागे जनाब में आते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे करीबन 20 साल हो गए। तकरीबन 20 साल में जो है वो आपको यहाँ पर आते हो गए हैं। तो जो मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त को जो वाक़या पेश आया है ऐशा नामी लड़की के साथ, उसके बारे में आपके क्या ख्याल रहे? मैंने इतनी डिटेल में पढ़ा तो नहीं है, ना देखा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ है उसका, क्योंकि उस वक़्त 6 बजे के करीब तो मैं खुद वहाँ से, सामने हमारे क्रिकेट क्लब है, वहाँ से निकला था। तो उसके बाद ही काफ़ी शोर पड़ा है कि लड़की के साथ बदतमीज़ी की गई, हरासमेंट की गई, उसके पर्सनल पार्ट्स को टच किया गया और सुना काफ़ी हद तक लोगों ने उसके साथ मिसबिहेव किया। कोई कहता है खुद बुलाया था, कोई कहता है उसके जानने वाले थे। अब ये तो देखें जी, FIR का हुई है, अब तो इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, लेकिन ये है कि गलत हुआ है, क्योंकि हमें अब वो वक्त आ गया कि हमें वुमेन्स राइट्स देने चाहिए, औरतों के राइट्स देने चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट करना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट करते हैं कि बेहयाई फैल जाए, लेकिन उनको उनके इतने राइट्स देने चाहिए कि वो भी अपना इंजॉय कर सकें और घूम फिर सकें, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना हो। और हम लोगों को फ़र्ज़ी तौर पे चाहिए, हमारे लोगों का फ़र्ज़ है कि कोई औरत है या कोई बच्ची है, उसका हम खुद ध्यान रखें। ये ना हो कि कोई उसे तंग करे तो हम उसके साथ मिलकर और उसको तंग करें, बल्कि हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। उसके बारे में मेरी राय ये है कि वो लड़की ने खुद नेट पे या मोबाइलों पर लड़कों को कहा है कि मैं मीनार पाकिस्तान पहुंच रही हूं, तो आप भी आओ। ख्याल राय क्या है जी कि बहुत ही वो एक हार्ट रेंचिंग वाक़या है, बहुत ही काबिल अफसोस है, बहुत ही काबिल मज़म्मत है और काबिल निदामत भी है इस मौजूदा हुकूमत के लिए। मगर अफसोस कि हमारी हुकूमत को निदामत कम होती है, मज़म्मत वो ज़्यादा करते हैं, अमल जो है वो करते नहीं हैं। वादा ज़रूर कर देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर होता कुछ भी नहीं है। कानून की भी कमज़ोरी है, पुलिस जो है नाअहल है बिल्कुल ही, यानी जैसे कहना है गुड फॉर नथिंग फेलोज जो हैं वो भर्ती किए। वो सुना है कि वो बच्ची बार बार 15 पे कॉल करती रही, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसकी मदद को ना आया। तो ये तो एक ऐसा घिनौना इवेंट है, ए डायबॉलिकल इसको मैं कहूँगा, शैतानी, मोस्ट मॉन्स्ट्रस इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कहना चाहिए। कि ये तो अल्लाह माफ़ करे कि किसी की भी, इसका मतलब है बहन बेटी तो महफूज ही नहीं है इस मुल्क में। और ये जो है, इसको हुकूमत को चाहिए कि इसका सख्त नोटिस ले। असमान बसदार साहब जो वज़ीर आला हैं, उन्हें चाहिए कि वो कोई अपने ज़िम्मेदारी को समझें इस मामले में ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे जो कि बच्चियों की इज़्ज़त है उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, अब उस बच्ची की सारी ज़िंदगी जो है एक अलमिया बन चुकी है। ये एक नाइट मेरिश उसके लिए वाक़या है। वो रात को डरावने ख्वाब देखेगी, दिन को वो एक बहुत ही तकलीफ़ दे मरहले से गुजरेगी। मतलब है कि उसकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो अजीरन बन गई। तो कुछ लोगों का कहना है सर कि ये लड़की ने जो है वो टिकटॉक पर एक वीडियो जो है वो खुद अपलोड की थी, जिसके अंदर इसने कहा है कि मैं जो है वो 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान आ रही हूँ, जो मेरे फैंस हैं
وہ بھی ہیں, ہم وہاں پر جو ہے وہ مل کر اپنی سیلفیز اور ویڈیوز بنائیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس نے خود دعوت دی ہے ان لڑکوں کو؟ اچھا, اگر اس نے دعوت دے دی ہے تو اس پہ غلط تو نہیں کیا. ڈیفینیٹلی اگر اس کی فین فالوئنگ ہے تو ظاہری بات ہے اسے لوگ ملنے آئیں گے. کوئی بھی فین فالوئنگ ہوتی ہے تو اس کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں. جیسے ہر انسان کا ایک آئیڈیل سٹار ہوتا ہے, تو لوگوں کا آئیڈیل سٹار ہوگی وہ, اور لوگ دیکھنے چلے گئے ہوں گے. تو اس پہ میرے خیال ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس نے اگر اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ میں مینار پاکستان آ رہی ہوں تو وہاں پہ آ کے لوگ اسے بدتمیزی کریں یا مس بیہیو کریں. تو یہ تو عام بھی بات ہے کہ کبھی کانسرٹس ہوتے ہیں یا فلم کی شوٹنگز ہوتی ہیں یا اور طرح کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو جو سٹارز ہوتے ہیں وہ جو ہے پہلے اس کی پبلسٹی کرتے ہیں تاکہ بہتر ویڈیو بن سکے اور بہتر کانسرٹس ہو سکیں. تو اس نے اگر تو بلا لی ہے تو اس پہ کوئی غلطی یا گناہ تو نہیں کیا, لیکن لوگوں میں حیا ہونی چاہیے تھی. جو لڑکی ہے, جو آج کا دور ہے وہ دور بدل گیا. وہ لڑکی ان کو نہ بھیجتی, ظاہر بات ہے لڑکی کو دیکھ کے لڑکے پھر خراب تو ہوتے ہی ہیں. وہ ان کو وہ نہ کرتی, نہ بلاتی, لڑکے نہ جاتے. ان کو لڑکی نے لفٹ کرائی اور لڑکے گئے اور اس کے ساتھ ایسا ہوا. تو سر یہ جو 400 لڑکے تھے وہاں پر موجود جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ 14 اگست کا بھی نہ احترام کیا ہے, نہ وہ جو ہماری پلیس ہے مینار پاکستان اس کا بھی احترام نہیں کیا, اور ساتھ میں جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اس کا بھی احترام نہیں کیا, اور اوپر سے کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اس کا بھی احترام نہیں کیا. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ وہ مادر پدر آزاد, انتہائی وحشی اور انتہائی گندے اور انتہائی جسے کہنا چاہیے گھٹیا ماحول کے پروردہ نوجوان تھے. وہ اپنے ماں باپ بہن بیٹیوں بھائیوں کی بھی عزت نہیں کرتے ہوں گے. جو شخص کسی کی بہن بیٹی کی, اپنی بہن بیٹی کی عزت نہیں کرتا وہ کسی کی کیا کرے گا. لوفر تھے, لفنگے تھے, گھٹیا بازاری قسم کے نوجوان تھے وہ, اور ان کا ایک جمگھٹا تھا وہ وہاں پر. اور انہوں نے جو اس وقت سوچا یا جو کیا وہ تو ان کی فطرت کے عین مطابق انہوں نے کیا, اپنی فطرت کے عین مطابق. لیکن ایسے لوگوں کو نکیل ڈالنا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آئندہ جو ان واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سخت قوانین جو ہیں وہ بنانے چاہیے. یہ ہماری جو اسمبلیاں ہیں ایسے قوانین جو ہیں انہیں لیجسلیٹ کریں جو کہ ایسے جو سرفرے لوگ ہیں یہ ان کو سخت سے سخت سزا ان کے لیے ہونی چاہیے, اور کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کتنا ہی بااثر خاندان کا ہو, کوئی شخص بھی ہو, عام ہو خاص ہو. جو کوئی قانون کے خلاف جاتا ہے اور جو کوئی ایسی گھناؤنی گندی حرکتیں کرتا ہے, کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو اچھالتا ہے, he should be dealt with an iron hand. اس سے بچنے کے لیے تو دیکھیے جی کوئی اقدامات نہیں ہو سکتے. انسان کے اندر خود شرم و حیا پیدا ہوگی تو اقدامات ہوں گے. کب تک یہ ہم لوگ کرتے رہیں گے؟ پولیس روکے گی یا دوسرے معاملات سیکورٹی گارڈز روکے گی. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اندر شرم اور حیا پیدا کرنی چاہیے اور وومنس کو پروٹیکشن دینی چاہیے. وہ ظاہری بات ہے کسی کی ماں بہن بیٹی ہے, ہماری بھی ماں بہن بیٹی ہیں اور باہر نکلتی ہیں, تو انسان کو خود شرم ہونی چاہیے اور جو ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرنی چاہیے. روکا اسی طرح ہی جا سکتا ہے کہ ہم لوگ خود اپنے اندر شرم پیدا کریں. ایسے واقعات روکنے کے لیے جو لڑکیاں وہ ایسے نہ کریں. اگر انہوں نے انجوائے کرنا ہے, مثال کو کسی کو وہ نیٹ پہ یا ایسے اس کو لڑکوں کو نہ تنگ کریں, اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے آپ کو صحیح رکھیں, تو معاشرہ ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا. ان کو نہ کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ سیلفی بناؤ یا ہمارے ساتھ یہ کرو. میں یہ کہوں گا انہوں نے دعوت اس نے دی, وہ آئے اور اس کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ لڑکے تھے وہ دیکھ کے پھر ایسا ہوتا ہی. اگر وہ نہ بلاتی نہ ہوتا تو کبھی ایسا نہیں تھا. ہم بھی پارکوں میں پھرنے والے ہیں, ہماری ماں بہنیں بھی ہیں. ہم اگر ایسی بات اگر کوئی لفٹ دیتی ہے تو لڑکے یا بندے مگر جاتے ہیں. اگر لڑکی لفٹ نہیں دیتی, مثال کے طور پہ نہیں ہوتی, تو کس کی طرف کوئی آنکھ بھر کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, ایسے سر اٹھا کے نہیں دے سکتا. اگر دیکھے گا ٹانٹے اور جوتے پڑے. سر اس واقعے کے بعد جو ہمارے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہماری ماؤں بہنوں کو باہر جانے دیں گے کہ نہیں؟ بھئی یہ تو اب یہ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے, وہ ڈریں گے ضرور, لیکن آفٹر آل جانا تو ہے کسی نے باہر. مثلا کسی کالج لڑکی جو کالج میں پڑھتی ہے اس نے بھی جانا ہے, اور مطلب ہے کہ کوئی جو کوئی جاب کرتی ہے اس نے بھی جانا ہے. تو جن لڑکوں نے یہ یعنی کہ کیا ہے سب کچھ,
تو ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے کیا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 400 لڑکے کہا جا رہا ہے کہ 400 لڑکے تھے، یعنی کہ 400 لڑکوں کا مطلب ہے کہ 800 آنکھیں اور 800 ہاتھ. ظاہری بات ہے. اب ان کا تو یہ ہے کہ جی انہوں نے کرائم تو کیا ہے اور ان پہ جو بھی دفعہ لگتی ہے وہ لگانی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ فیوچر میں کوئی بھی ایسی پرابلم کوئی کھڑی ہونے سے پہلے لوگ سوچیں کہ یار نہیں یہ میں غلط کر رہا ہوں. تو دیکھیں جی یہ تو اچھا اقدامات ہے گورنمنٹ کا اگر انہوں نے اس پہ FIR کیا ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں اس کیا شو کرا رہے ہیں کہ یہ اسلامک کنٹری ہے. میرے حساب سے اسلام میں تو وومنس کے رائٹس بڑھے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو حیا پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر اور ان پہ ڈیفینیٹلی FIR ہونی چاہیے. تو پھر اس کے مطابق تو یہ ہوا نا کہ ہمیں لڑکیوں کو میک اپ کی بجائے پھر کوئی ویپن چلانا سکھانا چاہیے. ویپن جو ہے وہ اگر لڑکی چلائے گی تو پھر یہ بات آ جائے گی کہ پاکستان کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی یعنی ہو گئی ہیں شتر بے مہار. اور اس کے آپ کو پتہ ہے نا ہمارا معاشرہ کیسا ہے. جی بالکل. یعنی یہ وہ معاشرہ ہے کہ فوراً آ جاتے ہیں، مجرم کے بھی ہمدرد آ جاتے ہیں. ایک شخص جس نے جرم کیا ہوتا ہے نا اس کے بھی ہمدرد جاگ اٹھتے ہیں. او جی دیکھو جی یہ تو بالکل جسے کہنا چاہیے انسانیت کے خلاف ہے، اس کو اگر یہ سزا مل گئی تو یہ تو انسانیت اس کی اجازت نہیں دے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر لڑکیوں کو بھی الزام لگ جائے گا، پھر لڑکیوں کو بھی الزام لگ جائے گا کہ لڑکیاں بھی شکر بے مہار ہو گئی ہیں، ویپن چلانے لگ گئی. ویسے کم از کم میرا خیال ہے کہ آج کل کی لڑکیوں کو مارشل آرٹس اور اس کی تربیت ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو سو مچ سر.